الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ قرآن مجید دی سورہ الحج دی 41ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ دا مضمون بیان کرنے تو پہلا ایک بات تمہیدن میں تواڈی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ بہت ساری بحثاں صرف لفظی ہے کہ لفظ دے چکر چ لوگ پی رہندے گل اصل چ کوئی سارے کر رہے ہوں مگر وہ لفظ دے پاروں رولا پیا رہتا بھی آ لفظ کیوں تو اس بارے دانا اور عقلمند آدمی کا کام یہ ہے کہ عقلمند آدمی جڑے وہ لفظوں دے چکر چ نہیں ہو رہے اور نہیں پہنتے پہ دا نا کی رکھا یعنی حقیقت نو وہندے ہیں۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو گوہر سے غرض ہے نہ صدف سے۔ سپی نو روندے رہے، سپی ایس رنگ دی نہیں، موتی نو لو۔ اس تو سپی کی ہے لفظ جویں حسبہ، اے حسبہ بل جڑا دنیا دا کوئی عقلمند آدمی نہیں جڑا حسبہ دا انکار کرے۔ پوری دنیا سے حسبہ چل رہا، صرف ایک لفظ نواں جڑا اتوں دوائی مچاتی کہ حسبہ بل، حالانکہ ایک پیر بھی نہیں حکومت پٹتی دنیا پاویں مسلم ہے غیر مسلم جڑی حسبہ نہیں من، مگر وہ گل بھائی عقلمند آدمی جڑا وہ لفظاں دے چکر چ نہیں پیندا پہ نا عربی حسبہ کیوں رکھتا؟ نگرانی تو بغیر دنیا کی کوئی حکومت چل رہی، ہر حکومت نگرانی کر رہی ہے تو کی ہو رہا؟ مجسٹریٹاں کی ڈیوٹی ہے کہ بازاراں جاؤ ویکھو کہ لوگ صحیح قیمتاں کی چیز بیچ رہے ہیں، وہ قیمتاں دے انہوں نے باقاعدہ لوائے چارٹ، وٹے چیک ہو رہا ہے یہ غلط وٹے دی نہیں، یہ حسبہ نگرانی کرنا، دیکھنا کہ لوگ صحیح طریقے نہ کام کر رہے۔ میں نگرانی کہتا فارسی عربی حسبہ، مگر نادان اور احمق لوگ دوائی مچائے پہ سارا ملک تو تسی حسبہ تے چلا رہے جے، نگرانی ہو رہی ہے، پولیس ویکھ رہی ہے کہ کم ٹھیک ہے، فوج ویکھ رہی ہے، حسبہ کی ہے نگرانی عربی دا کہ لفظ ہے تسی اس تے قیامت برپا کر، کوئی حسبہ نویں شے نہیں۔ مومن مسلم سارے جڑی حکومت ہے انہیں نگرانی ضرور کرنی، اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، قرآن پاک دے مطابق اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو سانوں دسیا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ احتساب کرے، نگرانی کرے۔ اور جدوں تو نگرانی ختم ہو جاتی ہے لوگ یہ خیال چھڈ دیں ارد گرد کی ہو رہا، ہر ایک اپنی آندا میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھاں، اے بربادی کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں معاشرہ اور امت تباہ ہو جاتی ہے جدوں لوگ آپن میں یار میں تے نیک ہاں مینوں کی دوجے کی کر، اے وہ قیامت ہے جدوں کسی سوسائٹی تے آ جاتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ احتساب اور نگرانی بے ہر آدمی ویکھے میرا جڑا پڑوسی وہ کی کر رہا ہے، میرے محلے دے لوگ کی کر رہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فضا ابی و امی روئی ایڈی پیاری مثال دے کے سمجھایا بھائی تسی سارے لوگ ایک کشتی دے سوار ایک بیڑی چ بیٹھے، ایک بیڑی دا مسافر جڑا ایک جگہ سوراخ کرنا پیندا، دوجے جڑے آندے سانوں کی لوڑ ہے ڈکن دی، یا انہوں ڈک دے تو آندا بھائی میں اپنے تھان سوراخ کرنا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جے ہاتھ نہ پھڑو گے انہوں نہ روکو گے تو کلے انہیں ڈبنا، پانی بیڑی چ آ جانا، تسی سارے ڈب جانا۔ ایسو بہتر مثال اجتماعی ذمہ داری دی کوئی نہیں دے سکتا۔ بھائی تسی سارے یہ نہ سمجھو بھی کلا ہے، یہ پورا معاشرہ ایک بیڑی ہے، ایک بس ہے، بس بم دھماکہ ہونے کا تسی آندے چلاوندا پھردا بم مینوں کی نہیں، بم نال ساری بس اڑ جانی ہے، نال ہی تسی اڑ جانا۔ اس تو انسان جڑا کوئی ایسا نہیں بھی کلا جنگل چ رہ رہا ہے، متمدن زندگی گزار رہا ہے، بستیاں ہیں، شہر ہے، حکومتاں محلے ہے، ایک دوجے نال تواڈے تعلقات ہے۔ ایک جراثیم آ گیا نا ٹاؤن دے تے سارے محلے ٹاؤن پھیل جانے۔ اسے تو محکمہ سے جڑا نگرانی کرتا وہ لوگ کوڑا کرکٹ جڑا یار کتے دفن کر دے کتے چج دے تھاں سٹ دے، ورنہ انہوں نے پوچھے تمہیں اسے احتساب کی کہڑی لوڑ، جتھے مرضی سٹن کوڑا، کیوں تسی نگرانی کر؟ نگرانی منتے حسبہ اور احتساب نو برا مناؤ، یعنی سپی نو رگڑی جاندے ہیں، سپی کی ہے موتی چیکی ہے، نگرانی کرنی پڑنی، نگرانی نہیں تو چھڑ دیو سارا کاروبار دنیا کی حکومتوں کا۔ اے میں تمہیں ایک اصل گل سمجھاؤنا کہ بیوقوف لوگ لفظ سے چکڑی جان گے، حالانکہ گل جڑی اصل ہے انہوں سارے من دے کہ نگرانی کرنی پینی، دیکھنا پینا کہ معاشرے کی ہو رہا، آیا چور ڈاکو کو میٹنگاں تے نہیں کر رہا، محلے نو لٹن دی کوئی سکیم تے نہیں بنا رہا،
ਬੇਵਕੂਫ ਆਖੂਗਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਮਤੀ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਟੇਜ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਲੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਰੇ ਚਸ਼ਮਾ ਬਾਦ ਬਬਸਤਨ ਬਮੀਲ, ਇੱਕ ਸੁਰਮਚੂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਕਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਰੇ ਚਸ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਬਸਤਨ ਬਮੀਲ, ਉਸੇ ਸੁਰਮਚੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਨ ਬਪੀਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੇਵਕੂਫੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹਤਸਾਬ, ਹਿਸਬਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਔਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਕੂਨ ਸ਼ੁਹਦਾਅ ਅੰਨਾਸ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੱਕ کہ دنیا کی ہو رہا، میرے خدا دی مرضی چل رہی ہے یا دنیا فساد برپا کر رہی ہے، اور یہ خیال رکھیں گے تو سارا کم ٹھیک رہنا، بیڑی بچی رہنی۔ جدوں لوگوں نے اکھاں لیاں میٹ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث فرمایا بھی وہ کی وقت ہوگا جدوں برائی شروع ہو جائے گی، لوگ منکر کم کرن، کوئی روکنے والا نہیں، نیکی چھڑ دیں گے، کوئی کہنے والا نہیں، لوگ بالکل اکھاں میٹ لین گے کہ سانوں کی لوگ کی کریں، اے پہل ہوگی۔ ادوں بعد پھر آیا فرمایا آپ نے ایسا وقت آؤ گا کہ نیکی برائی بن جاؤ گی اور برائی نیکی بن جائے، اینا ذہن بدل جان گے لوگوں دے، بے چنگیاں گلوں لوگ دکیا اسی کہن گے، اس طرح تے کپڑے لینے بے وقوفی ہے، بے پردہ ہونے لوگ فیشن سمجھیں گے، اٹھ جو معاملہ پھر معروف منکر ہو جاؤ گا اور منکر معروف ہو جاؤ گا۔ تو آڈے چپ رہن کا نتیجہ ہے بے ایک دو صدیاں دے اندر برائی نیکی، نچنا ٹپنا بہت فن، اور پردے کے اندر رہنا یہ قیدی عورتیں جاہل ہے پسماندہ۔ یہ آخری وقت آپ نے فرمایا ادوں گاہ جنا کہ لوگ برائی دا حکم دین کے نیکی تو روکن لگ پے، اور وہ ایسا زمانہ ہونا کہ فرمایا بڑے بڑے دانا اور عقل مند جڑے انہوں کی عقلاں چکرا دیں گے، کوئی نہیں سوچنا بھی ہوں کدھر جائیے، تیاں پتروں کہڑے سکول داخل کرائیے، کتنے بھیجیے، کتنے نہ مت ماری جاؤ گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اے نتیجہ حسبہ نہ کرنا کہ نگرانی نہیں کی معاشرے نے کہ کی ہو رہا، بس دھماکہ ہون لگا، بیڑی سوراخ ہون لگا، یہ جراثیم معاشرے پھیلا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی، اگ لگ گئی۔ اس پاروں ہی ممبر تے سی اللہ دے رسول علیہ السلام تے لوگوں نے پوچھا ایسے تو پٹھا بیٹھا کہ ہو رہا کم، سارے جانتے کہ حرامزادہ جھوٹا ہے، ظلم کر رہا، روکدا ہی کوئی، وہ ہاتھ نہیں پھڑدا۔ حالانکہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے بنایا لوگو جدوں برائی ہوندی ویکھو انہوں تسی اپنے ہاتھ نہ روکو، طاقت اور طاقت کا استعمال جڑا صرف حدود اور قصاص جڑے جدوں خون خرابے کی نوبت آ جائے پھانسی دی حکومت کا کام ہے، اتوں تک نہیں اسی جا سکتے، مگر جتوں تک روکن کا کام ہے نا باہوں پھڑ کے دھون پن کے بھی یہ اگر اسی روک سکتے تو روکنا چاہیے۔ اور برائی ہوندی نو ہر شخص نو روکن کا حق ہے، اس لیے کسی عدالت کی لوڑ نہیں، ہر مسلمان ویکھے کہ برا کام ہو رہا تو جان ہوے وہ طاقت نہ روک دے، نہیں فرمایا طاقت نہ روک سکے، زبان نہ چکاؤ کہ غلط ہو رہا، دعائی دے دیو کہ بندہ ظالم ہے، بالکل ظلم کر رہا، اور اینے جوگے بھی نہیں تو دلوں نفرت کرو، وہ بائیکاٹ کر دو، کوئی دوستی رہنا نہ، یہ آخری درجہ۔ اور فرمایا تو گاں دے رائی دے برابر ایمان نہیں ہے، دیکھ لیے ہوں رائی دے برابر ہے گا، وہ کنجرانہ دوستی ہے، بدماشانہ یارانے ہیں، وہ بھی گل نہیں رہی کہ دلوں بھی نفرت۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایڈی وڈی گل ہے حسبہ دین دی جان، اکھاں کھول کے رو کہ کی ہو رہا، ورنہ اڑ جانی ہے بیڑی۔ فما آمار البر کلها والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر اللجی، حد کر دیتی امیر المومنین، فرمایا جہاد بھی بڑی وڈی نیکی ہے، جہاد اور سارے نیک عمل جڑے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے کول اداں ہی اے نیکی دا حکم دینا تے برائی سے روکنا، اے ایک پلے تے دوجے پاسے فرمایا سارے جہان دی نیکیاں اور جہاد، یہ کی ہے اس نیکی دے سامنے اتنا ہی جویں سمندر تسی پھوک ماری، اور باقی نیکیاں پھوکیا یہ سمندر ہے۔ ہر شخص چوکنا رہو گا اور اپنی جگہ تے الرٹ رہو گا کہ میں نہیں برا کام ہون دینا، سارا بچا ہو جانا۔ تسی اپنا گھر بڑا صاف ستھرا رکھیا، ارد گرد لوگ گند پاؤندے رہے، تیری دیواراں ٹپ کے آ جانے جراثیم،
کہتے نہ بچائیں گا اپنے آپ تو حق یہ سی بھی تو نگرانی کرتا محکمہ صحت بنتا اے میں نے سامنے عرض کیا ہر شخص کرو گی ہر حسبات پھر ساری دنیا تے چل رہی نگرانی نہیں کر رہے محکمہ صحت ویخ رہا جسے چھاپے مار دے بھی بٹے کہہ دیا ایک لفظ کی گل بنائی حسبہ کہتا حسبہ کہتا یہ حسبہ اور احتساب عربی زبان دین دی روح ہر شخص نگرانی کرے کہ میں کی کر رہا اور میرا معاشرہ کی کر رہا جب تک یہ گل رہی ہے ہونا تیرے دین بچا تو پوچھا لوگوں نے ای الناس خیر بڑے بڑے نیک بندے پھرتے سارے وڈا نیک کرا آمرہم بالمعروف وانہا عن المنکر واتقاہم للہ ورضا فرمایا سارا تو بڑا مسلمان نیک ہوا جڑا چنگا کام لوگوں نے دسے برے کام تو اللہ لان ڈکے اور خود اللہ تو ڈر کے برائیاں تو بچے اور وہ نیکیاں کرے جنہ تے اللہ راضی ہوں امر بالمعروف کرے نہیں یعنی المنکر کرے اللہ تو ڈردا ہوئے اللہ دی رضا خیر الناس سے ہو تسبیحاں پھرنا ہوئے اینے ہزار واری میں منکا کماؤنا ایک واری تو نہ کماؤنا بندے دا پت بن کے دین سمجھا تیرے اندر کلمہ ہوندا تو ویکھ دوں کہ خدا دے قانون دی مٹی پلید ہو رہی اور نوبت اتھے تک پہنچی جو کفر از کعبہ برخیزت کو جا مان مسلمانی کعبے جو کفر جم پیا اے احمد فراز دا پڑھیا بڑا شاعر ہے دونوں انعام دندے پھر دے بکواس کیتی کتے نے دوسرے ملکاں جا کے کہ شادی جیویں پکھانڈیا پیسے اینے خرچو پھر بھی پتہ نہیں لذت ہونی کہ نہیں کام کھلا ہونا چاہیے جڑی عورت لبے آدمی باقاعدہ اعلان کی اور نال کیا نبی کی ہے اپنے وقت دے ہوشیار سیاست دان سی چلاکی نہ دنیا انہوں نے منن لگ پئی اسی طرح موضوع تو انگن بھی منتے رہے آدھا کی ہے نبی یہ صرف اس باروں بے احتساب نہیں رہا نگرانی ختم ہو گئی حکومت دی تو انہوں صدر کو برا کہہ دے اور ملک کا قانون قائد اعظم دی توہین کرے آ کر دے واقعی ہونا چاہیے کہ وہ ساڑیاں احترام بڑی ایسی مگر اللہ دے دین دے خلاف بک دے رہے ہیں لوگ کہ نبی صرف ہے چلاک لوگ سی جہاں کوئی برائی نہیں ہے بہت اچھی گل ہے کتنے پیسے خرچ کرنے چاہتی ہیں اور انہوں نے تسی تمغے دیو وہ بڑے بڑے انہوں نے انعام تقسیم کرو کہ بڑے قابل شاعر ہے یہ دین دی مٹی پلید کرنی کہ اور کی اپنے احترام لی بے شمار قانون بنایا اللہ رسول دے خلاف لوگ بک دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں زبان بند کریں تو احتساب اللہ پاک فرمایا جب تک نگرانی رہو گی وہاں تیر برائی جڑی ختم رہو اور ادھر اللہ دے دین نے ہر شخص نے یہ پابند کیا کہ کسی طریقے نہ بھی برائی روکی جا سکی کرنی چاہیے مولانا امین حسن اسرائی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے آندے یار رونا تے ہے بھی ہن دین جڑا وہ توہین ہو رہی ہے ایک بھی سر کٹاؤن والا حالانکہ آندے بنو امیہ دے بڑے ایسے خون آشام گزرے سفاق جڑے لہو پیندے سی مسلمان لکھ لکھ بندے نو دربار چ جا کے حجاج نے ذبح کیتا مگر آندے انہاں دا ظلم یار جنہ مرضی ثابت ہوے نال اے وی تے نکلدی نہ گل 1,20,000 آیا نہ سر کٹواؤنی اے وی تے خوشی دی گل ہے نا بودوں نکلیا جنہاں ہونے آ بھی دین غریب ایک بھی نہیں آوندا گا سارے آپ ممبر اسمبلیاں دے بن جاندے اتنے مراد لیندے سب دا رونا ہے کسے دا لحاظ نہیں پاویں وہ کوئی جماعت گئی سب ٹھگ گئے دین نہ مخال بنایا ہوا اپنے علو سدھے کرو میں لوگوں نے اسلام اور عرفان سے چیز ٹھیک کا کیا میں وہ ساتھی ہاں انہیں آخر ربدہ نہ پگڑی لا دو مجلس امر بھی لا دے کہ اسی اسلام دا کم کر کیوں اسی انہیں چر وکالت کی سارے پلے کھے پایا جی تھی اے این پی نہ بھی رل جاندے تو کوئی اصول نہیں کوئی دین نہیں مذہب نہیں کرسیاں چاہیے اور کئی بت پرست جڑے آدھے سی جماعت اس تو نہیں چڑھنا بت پرست مشرک جماعت ایک بت بنایا کہڑا دین دا کہہو جی جماعت منو تسی اکھاں کھول دیا ویندے جب دین دی مٹی پلید کر رہا ہے دین دے باغیاں اور ملک دے دشمناں نہ ملتے تسی صرف جماعت سی بڑے ہیں تو انہوں خدا نہیں چاہیے رسول دی نہیں ضرورت لعنت پہ جو جی جماعت نے اسے وہ کہو میں بریت مینوں نہیں یہ جی تنظیم چاہیے تو جی یہ ڈونگ رچائی رکھنا میں نہ اسلام دا دین دے دشمناں نے ساتھ کیا بات لوگوں فریب دیں جی اللہ دا دین احتساب باندھا کہ احتساب کرو لیڈر کی کر رہا ہے ملک دے حکمران کی کر رہا ہے تواڈے ہمسائے کی کر رہا ہے کوئی اکھاں بند نہ کرے ورنہ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیڑی جڑی گل ہونی ڈب جانی اور اس بارے اتوں تک اسی پہنچ گئے جدی خبر اللہ دے رسول نے دیتی کہ تواڈے نیک بھی پھر دعاواں کرن گے کوئی نہیں سنی جاؤ کر رہے مشرق مگر روب رہا کہ اللہ مدد کر کافر سر سوار ہو گئے اللہ نہیں سنتا کل نہیں سنتا ویکھدا کہ انہاں دے ملکاں حرام درجی ہو رہی کچھ نہیں روک ہاں اور یقین نہ آئے اسی شرمندہ اس کو کہ کافراں دا ملک جڑا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ ہے تسبیح شیخ آندا اقبال اپنے دور چ جا کے مسجد ویخ ملاں دی تسبیح جڑی دا دھاگا ٹوٹ گیا دانے کھلر گیا ہویا مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے فرقے بنے گروہ بنے جماعتاں بنے دیکھ مسجد میں شکست رشتہ ہے تسبیح شیخ بد قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ ادھر مندر جا کے ویکھ لا ہندو نے اپنا جنوب پکا کر لیا
بجائے توڑن دے وہ اپنے مطلب پختہ ہو گیا تو بیڑا کر کے بیٹھا تے مڑ کے آنا اللہ مدد کرے اور نال آنا حساب کوئی نہیں تے حسبہ بل کوئی نہیں حکومت نو کوئی دخل نہیں دینا چاہیے بھائی دین واسطے ہی حکومت دخل دے باقی کیوں دخل دیں دے رکھن دے وٹے جتنا دے مرضی جتنا مرضی تولے کیوں مدستار جاؤں دے چھاپا مار اپنے قانونوں کی نگرانی حسبہ اور دین آکھے کیا برائی ہو رہی بے پردگی ہے شراب ہے لوگوں گناہ دی دعوت دے رہی دیکھو دین دے مارو منکر نگرانی کی جائے تو تمہیں ٹھڈ پیڑ ہوں ہے اور اپنے قانونی سارے کام کر دے کون شراب دی پٹھیاں چلن دا ٹھیک ہے پیسے کھا کے مگر قانون تو ہے نا جتھے پٹھی ویکو چھاپا مارو پھڑ لو اور انہوں جیلان بھیجو حسبہ ہی ہے کہ نگرانی کرو معاشرے کیوں منشیات پھیلا رہے ٹھیک ہے چیز صرف میرا کہنا ہے کہ اپنے قانونوں کی حسبہ ٹھیک ہے کہ جڑا اللہ رسول اچھائی برائی دس دے اور باقی اچھائی برائی اور ادھر دین نے غیر مسلمانوں اجازت نہیں دی اے جب کھانڈ بنیا عیسائی جڑے نے شراب دے پرمٹ دے فلانے ختم نہیں اسلام اپنی مملکت کے اندر لوگوں جنتی بناؤ لی مجبور نہیں کرتا یاد رکھو انسان بناؤ لی مجبور کر انسان اسی بنا کے چڑھنا جڑا سارے ملک چ انسان بن جنتی نہیں بننا چاہتا مومن نہ بن تینوں جنت نہیں چاہیے اگلی دنیا کا معاملہ نہ اسلام نو من نہ نماز روزہ کر وہ عقیدے باتیں نہیں کرنی وکری گل وہ دنیا کا کچھ نہیں بگڑتا تنگ نہیں کریں گے مگر شراب پیویں تھوڑیاں عورتیں بے پردہ پھرن عیسائی مسلمان نوجوانوں خراب کرن یہ نہیں ہون دینا یہ کوئی جنت دوزخ دا معاملہ نہیں یہ معاشرے نو ٹھیک رکھنا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے نجران والے نے معاہدہ کیتا حالانکہ انہوں نے کوئی نہیں سی حلال حرام مگر صاحب مروایا کہ اگر ریاست نجران سود خوری ہوئی معاہدہ ختم اسلامی لشکر آ جان گے سود معاشرے میں تباہ کر سود نے تو لوگوں کا لہو پی لیا کہ 100 دے دے اور ساری عمر اس کو لیندے رہو تہاڈا قرضہ ہی نہیں مکدا اور ہونا جڑے بانڈ اور سارے انہوں نے بیڑا غرق کیتا کہ نہیں قرآن آندا میسر جناب پھسو جوئے ساری دنیا پھس گئی کوئی کارخانہ نہیں بناؤ دے کوئی دکان نہیں بناؤ دے کاروبار کوئی نہیں لوگ روٹی کمان خرید کے بیگ کہ دار لگ گیا نا نمبر نکلا ہے کوئی پیرانوں پوچھتا پھردا کافی محنت کی سی کی معاشرے کا سنوارا بچے کلے نو کروڑ آ گیا کس خدمت کا سلا جوا کھیل رہا حامی یہ کاروبار بنایا مگر ساری امت کر کے کوئی نگرانی نہیں کرتا یہ مسلمان اخوا کے قرآن آندا ہے کہ ربار خمر اور سارے میسر حرام ہے تسی روک دے کوئی اور روٹا آدھے نہیں اسلام بڑا منتیں ہی کرتا لوگوں کی واض نصیحت کرتا کون ہے آندا واض نصیحت کا بھی اپنا ایک مقام یاد رکھو دین دے 3 حصے انہوں کوئی الگ نہ کرے جے الگ کروں گا دین نہیں آنا پہلا یہ ہے کہ لوگوں کی اخلاقی حالت ٹھیک ہے یہاں نے سانوں کی سمجھانا دین نے سانوں آپ سمجھایا کہ پہلا دماغ درست کرو دلوں سے ایمان وارو ہر شخص منے کہ اللہ اور میں انہوں حساب دینا پہلا یہی کوشش کرنی یہ پہلی گل ہے کہ تعلیم دے ذریعے تربیت دے ذریعے ذرائع ابلاغ دے ذریعے سکولاں کالجاں مسجداں ممبراں دے ذریعے میڈیا تے بدماشی نہ سکھاؤ ہر وقت آیتاں اور حدیثاں نال دماغ چتارو تاکہ مسلمان ریاست سے رہن والا کوئی آدمی کسی ویلے خدا نو نہ بھولے پہلا یہ تدبیر کہ انہوں نیک نہ بنا دیو کہ خود برائی نو چھڑ جائیں اس تو بعد دوجا کام اسلام میں کردا کہ معاشرے ایسا ماحول پیدا کرو کہ نیکی کرنی آسان ہو جائے بدی مشکل ہو جائے پیدا کرو ورنہ اگر کوئی ہاتھ وڈن چوراں دے تر پے انہیں روٹی کا سامان نہیں کیتا میں ممبر تے آنا کوئی ظالم کوئی اسلام دے حکم تے عمل نہیں کر رہا ظلم کر رہا پہلا روٹی دیتی ہے زکوٰۃ دے ذریعے عشر کو لے کے اور سارے ملک سے انتظام کر کے بندوبست کیتا کہ کوئی غریب علاج نہیں دھکے نہ کھاندا پھرے کوئی بیوہ روندی نہ پھرے کوئی یتیم نہ ایک کر لیا نا بندوبست پھر چوری کی بڑھ دیا ہوں اسے قابل ہے کہ بڑھ دے یہ کی تکلیف سی سب کو مل رہا ورنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد کر 2 غلام پیش ہوئے حضرت حاتم بن ابی بلتہ دے صحابی نے پوچھا تسی اونٹ چوری کیتا کیا کیتا فرمایا کٹ جو مڑ کے خیال آیا بھی دین انی لاٹھی نہیں دیکھنا چاہیے بھی انہیں گناہ کس حالت کیتا پوچھا کیوں کیتا انہوں نے آخیا حاتم کھڑا پوچھ لو اینا کم لینا دن رات سڑ کو اسی چور ہو جانے کھان میں اینا بھی نہیں دینا اسی مردار بھی حضرت عمر کھا لیے ساڑی حلال اسی قسم کھا کے آنا کہ مردار ساڑی جائے آپ نے آخیا حاتم تو 2 اونٹ دے 1 اونٹ کی بجائے 2 اونٹوں کی قیمت پر انہوں نے میں رہا کیا جی میں سلا دیا اس تو اسلام نو سمجھو بکو نہ اس تو زیادہ بہتر نظام کوئی نہیں کہ پہلا نیک نہ بناتا کہ گناہ تو آپ دنیا پائی کہ نہیں گناہ دے نیڑے نہیں جانا خدا نو حساب دینا ہاں اور کہنے پھڑیا سی پیار گواہ اسلام آندا کہ ایک وقت جناح کردا ویکھن کدی ہویا نہ آج تک ہویا نہ شاید ہوئے ہاں مگر کین لے آندا سی حضرت معاذ کوئی ہے سی گواہ کسے پرچہ دیتا سی پولیس پھڑیا اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے تھے آ کے آخیا معاذ نے حضور میں اپنے آپ کو داغدار کر لیا پاک کر
میں دنیا تو تباہ نہیں لے کے جانا چاہتا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا جا کے اللہ کو معافی منگ. دوسرے پاسے منہ پھیر رہا ادھر آ گیا. 4 اقرار انہیں چویں پاسے کیتے. پتہ سی جیل نہیں بھیجنا, سنسار کرنا, پتھراں نہ اڑا دینا, مگر ایمان نے ٹکن نہیں دیتی. ایمان نے بے چین کرتا جے تو تھوڑی جی لذت اٹھا لی جانا تو دوزخ ہے, ہن کی بنوں گا. حضور نے آخیا لے جاؤ, سنسار ہویا. اور بعد اللہ دے رسول نے فرمایا ایسی توبہ کر کے مریا کہ اگر مدینے سارے تے بنتی جائے سارے گناہگار بخشے جا سکتے. پہلا اسلام پائی یہ کرنا ہے. کیوں آدھے جی بے صرف ڈنڈا ہی چکی کرنا نہیں, ڈنڈے کا انہوں پتہ بھی بیکار سا ہے, یہ آخر تے ورتی رہا. پہلا یہ ہے بھی لوگوں کی ایمان اور تقویٰ ہے. ہر بندہ گناہ ادھا ہی برا جانے جی میں پخانے اور پیشاب تو بچ وہ ضمیر نہ جاگ اٹھے. پھر یہ کہ نیکی نو آسان کر. نکاح اینا آسان ہوئے, ٹکا بھی خرچ نہیں. 2 کڑی منڈا بیٹھے, 2 بندے کول بیٹھے, انہوں نے آخیا سی آپس خان جی گل. نہ کوئی مولوی یار نکاح کوئی پوچھتے نہیں دے حضور دا نکاح کنے پڑھے. میں یار نکاح خان دا منصب کتوں کڈیا تو, یہ کہڑے اسلام جب کوئی بندہ نکاح پڑھے؟ یہ تو اگر تھوڑے دماغ بڑھ گیا تدے کدی لبے پھردے ابو طالب نے پڑھایا کوئی نہیں. کسی نکاح خان کی ضرورت نہیں, نہ ہندو ہوئے نہ سکھ ہوئے. 2 بندے ہون بالغ, اگے انہوں دی شادی نہیں, 2 آدمی موجودگی چاہتے کہ اسی آپس خان دی بن بس نکاح. نہ اتنے کوئی آنا نہ ٹکا نہ خرچہ نہ لڑنا. بھائی مدینہ تو رسول ہے. اور ایسا بندہ جڑا حضور دا اونج بھی بہت اچا صحابی اور حضور نہ قرابت بھی, عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ حضور دے نانکیاں چ. آپ نے ایک دن دیکھا اتنے کپڑے نو بٹنا لگا, بٹنا زعفران تبا شادی کی نشانی. آپ نے آخیا عبد الرحمان ہے کہنے کہ حضور نکاح کر. فرمایا اچھا یار تو موٹا تازہ بندہ ہوں ایک بکری دکھوا پھر. یعنی حضور نو نہیں چڑھ پوچھا تک اینا جدو آسان نکاح کر دیا بنا جہیز نہ بڑیاں نہ کچھ کج نہیں لوگوں نے دنا کر. تسی نکاح مشکل کرتے ہندوؤں دے پاروں کہیں لکھاں لب کے لیا تد پاویں بیوی ملے ہاں. اور دوجے پاسے دنا آسان ہو گیا. اینی اگ لاتی ہر ویلے پڑکاؤندے دے کڑیاں منڈے نو بیچارے کی کر. جو کچھ ویندے وہ جذبات مشتعل ہو جاندے, وہ پریکٹیکلی کرنا چاہتے. گناہ آسان کر دیتا, نیکی جڑی انہوں مشکل کر. دین دے برعکس نیکی آسان کرنا. اتنے برائی کری بہت اوکھی, موقع ہی ڈھونڈ. پردے چ عورتاں ہر قسم کی پابندیاں, کتوں گناہ کر. آخری حربہ یہ 2 کم, پہلا تلقین پھر نیکی دا ماحول پیدا کرنا, برائی نو مشکل بننا. اور آخری ہے میرے سارے دے باوجود ہن بھی نہیں کوئی دانہ ٹھیک ہویا, گندا ٹوکری چ نکلیا, ہن انہوں سزا سخت دینی, ہن نہیں نرمی کرنی. یہو جہ پاک ماحول جس جہ حرام دادے جین دیتا جی مطلب چوہا جراثیم لئی پھرو گا سارے پھیلا دو گا. تیسری آخری نوبت. اور اتنے پھر اسلام نرمی نہیں کر رہا. ہوں جڑا 2 پہلیاں گلاں سمجھ لینا وہ کتنا یہ یار کافر بھی ہوگا. اتنے تو ضرور ہے سزا پھر ملنی چاہیے. جنہوں روٹی ملی کیوں چوری کی جائے, پھر وہ ہاتھ نہیں بڑھنا تھا. اور کی بھوکے مرنا نہیں کرتا, بالکل نہیں. دین اسلام کرتا نہ کوئی دین ہے. دین اسلام پہلا واض و تلقین, دوجا ماحول ٹھیک تیار کرنا, آخری چیز سزا. اے ہوں قرآن پاک کی آیت پڑھی, حکومت کی گل ہے. آدھے نہیں حکومت کا کام واض تبلیغ نہ, واض و تبلیغ تے نہیں. انہیں نماز پڑھانی ہے, ڈنڈے نہ پڑھانی ہے, بازار بند ہونے ہیں, اور اسے دکان سے جڑا بیٹھا ہوا کوڑے برسنے وہ پشتی. یہ اسلامی حکومت ہے. یہ اس طرح ہی ہے جی فوج سے بگل بجا, ہر سپاہی کا کام بیرک چھڑ کے اسے جا کے فارن ہو جائے, قطار کھڑا ہو. وہ کہ نہیں جی میں اتنے بیٹھا رہے کون بن رہا, یہ فوج کا ڈسپلن. یہ بھائی تو اسلام قبول کیا, یہ حکومت کے زور میں آج کی حکومت جی الذین مکننا فی الارض دے دیو ٹیلی ویژن اور سارے کہ واض ہے واض نصیر مکہ الذین مکننا فی الارض. اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جڑے اہل اسلام ہیں رسولہ تے ایمان لے یہ کی کرن گے, انہوں کا کام کی ہے ان الذین مکننا فی الارض. یہ ہے لوگ کہ جب ہم ان کو حکومت دیں گے, حکومت اقتدار ہاتھ ہوگا, اسے واعظ اور مبلغ نہیں رہیں گے کہ صرف ممبر سے واز کر رہا ہے. حکمران ہوں گے, ڈی سی ہوں گے, ایس ڈی ہوں گے, مجسٹریٹ ہوں گے. الذین مکننا فی الارض, جب ہم زمین میں اقتدار دیں گے کی کریں گے, اقام الصلاۃ نماز کو قائم کریں گے. کئی لوگ آتے جی نماز پڑھن کا ذکر نہیں آیا, نماز پڑھن کا ذکر آتا قرآن خدا کی کتاب ہی نہ. یہ تو بیوقوف الو کے پٹھے آتے قائم کیوں آخیا, قائم نہ آتا یہ خدا کی کتاب نہیں سی ماننا, قائم آخیا کہ تو پڑھنی نہیں قائم کرنی ہے. قائم عدالت قائم ہوگی, گواہ کھڑے ہو گئے, جج اتنے بہ گیا, پولیس ہتکڑیاں لے کے کھڑی ہوئی, انہوں کہنا کہ عدالت قائم ہوگی. عدالت کی جو کچھ سامان چاہیے سے ہو گیا. اس تو نماز قائم کرنا ہے نہیں کہ اپنی پڑھے, نماز قائم کرنا کہ حکومت میں ہوگی مسجد بن, اتنے امام مقرر ہون,
مؤذن ہون، وقت سر اذانہ ہون، با جماعت نماز ہوئے، ایک بندہ بھی پیچھے نہ ہوئے، یہ اقامت ہے کہ پورے ملک سے بندوبست کرتا کہ نماز کوئی خلل نہیں ہو رہا۔ اور اس میں حضرت عمر سیدنا ابن خطاب رضی اللہ عنہ چٹھی متا امام مالک فرمایا گورنو تواڈے سارے کماں چ میرے نزدیک ہم کم ہے، اسلام دی حکومت دی گل کرو۔ احمد فراد ہے جدے مرضی جاؤ، چوڑیاں دے پت بنو پاویں عیسائیاں مسلماناں دے نہ کھلاؤ۔ اسلام یہ آندا کہ چھڈ ملک چوری ہوندی تے خیر میرا، نماز چھٹ گئی۔ فرمایا انا ہم امورکم من الصلاۃ، ہن ٹھیک ہے نماز چونکہ رہ گئی ایویں متھے کساؤن، اس تو بندے نوں سمجھ نہیں آؤندی کہ حکومت نال لا کی چل نہ دین دی جڑ ہے، اسلامی حکومت دی روح ہے، یہ تو بغیر حکومت رہے ٹھیک ہے ملک فتح کرے اسلامی نہیں۔ فرمایا تواڈے سارے کماں چوں ہم کم میرے نزدیک ہے کہ نماز دا بندوبست ہے، ہر علاقے ویکھوں گا کہ خطیب ہے گئے، امام ہے گئے، اذاناں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے میں سمجھوں گا انہیں سارے دین کو اپنے ملک سے بچایا۔ جن نے نماز ضائع کی فہو لما سوا عزی، میں سمجھوں گا انہیں سارا تباہ کر سکتی۔ یعنی پہلا مسئلہ یہ کہ علاقے چیک کروں گا نماز ہو رہی۔ فرمایا اقامت بندوبست کرنا ہے کہ ملک کی نماز ہو رہی ہے، ٹھیک وقت سے ہو رہی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادائیگی ہو۔ خیرات نہیں، سیٹھ صاحب کارخانے بیٹھے جنہوں جی چاہ کے انہوں 10 روپئے دیتے ہوئی منتا کرا کے، بندہ مزدور کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ اقبال نے اس معنی کیا کہ جی امیر لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیں نا بڑا احسان کر کے، آندا ظلم بھی حد ہے بھی مزدوراں بھی یہ تنخواہ اسی طرح دیں، جنہیں لو پسینہ کیتا احسان نہیں ہو، انہیں چر کھپیا مہینہ تو احسان من میں تیرا کارخانہ چلا، تو اجے بھی انہوں نے ٹرکھاؤنا کل لے لیں ہے تو زکوٰۃ باقاعدہ نظام۔ اور اسے تو جیسے رسول کریم علیہ السلام تو بعد پہلا فساد پیا کہ نمازاں پڑھیں گے سارے، زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، دین سمجھنے والا دلیر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ابوبکر بڑے روڑے پہ گئے، کوئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی دوبارہ بت پرست ہو گئے، اے پھر بھی کلمہ پڑھ لے چلو برداشت کرو، زکوٰۃ نہیں دیں دے، نہ جے نہ کچھ بھی چھیڑ چھاڑ کریے، دجیاں نہ نبڑی داڑیاں پھڑ لیا حضرت ابوبکر رضی اللہ، اور کہن گے آخ شجاعن پھر جنت ہاں وقوارن پھر اسرا، کفر دے زمانے دلیر نبی نو مارن واسطے تریا پھردا سی، آج اسلام تے اوکھا بڑا آیا تے بزدلی دکھاؤنا، چیخاں نکلیاں پھردیاں دابرا ہٹ جا۔ اگر ایک بندہ بھی ابوبکر دے نال نہیں چلوں گا میں کلا جاؤں گا اور اونا دیر جنگ نہیں بند کروں گا جد کہ رسی بھی زکوٰۃ دی جانی آکھن نہیں نہ دینی، وہ بھی نہ لے کے جا۔ اسلامی حکومت کا دی ہے تو خال ہویا پھر، یعنی ارباں پتی لوگ، ارباں میں کہتا دولت دینی ہے، دس نہیں سکتے کنی ہے، زکوٰۃ نہیں دینی، وہ بجائے بانڈ خرید رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، حرام کماں پھسے کہ ہور بزائی گئی۔ اللہ آندا جڑی آ گئی اینوں پراں نوں لٹاؤ، اے خون جڑا زیادہ دل تے آوندا جاندا، بلڈ پریشر ودنا جائے، کڈو باہر دیو بوتلاں نہیں دیں، معاشرہ بھکھا مر جا۔ تو اللہ پاک فرمایا جے حکومت دیں گے، حکومت پہلا فکرہ کہ جدوں حکومت مکے چ آئی گا کہ جدوں اے رسول اللہ دے ساتھیاں نال حکومت دیں گے، اے نماز دا بندوبست کریں گے، آپ ہی نہیں پڑھیں گے، پورے ملک نماز ہی نماز ہوگا۔ ادھر اللہ اکبر مسجداں جو آیا، ادھر سب لوگ دفتر بند، دکان آگے چھٹر گر گئے، سجدے گر آتا وہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں گے بالکل سارے ملک تو زکوٰۃ کلیکٹ ہوگی، ایک غریب میں ملے گی۔ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے اس اپنے دور کیا کہ زکوٰۃ صرف ایک سمجھو ٹوکن، یہ نشانی ہے ٹائی، اگر ایک کام نہ کسی وے دے دیکھا کہ ٹائی نہ کم نہیں چل رہا، حکومت کو چاہیے جن بینک پیسے سارے کھول اسے وے اعلان کر دے کہ کسی کا کوئی پیسہ نہیں رہا ہے، بیت المال ہے، اور ونڈ دے غریباں، جب تک لوگ اس سطح تے نہیں آ جاندے سارے آرام نہ روٹی کھان آ جان گے، پھر چھٹی جائیں گے کمائی دی، ورنہ ضبط مسلمان مرن دیا تسی قومی ملکی ذاتی ملکیت لئی پھر کوئی احترام نہیں، تہاڈی ذاتی ملکیت لینے جوگے ہوندے دیندے، تسی نہیں دتا ہن زبردستی لے کے جان۔ پوری فصل لکھی اور اتنے امام محمد عمر شاکر نے تھلے لکھیا، اور کتنے آ سوشلسٹ حرام زادے جڑے تلواراں بھی چلائیاں کچھ بھی نہیں روس کر سکے، ابن حزم نوں پڑھ اسلام کی حضرت عمر کی آکھیا کہ کھولوں گا سب کچھ اور انہاں چر نہیں باز آؤں گا جب تک سارے مسلمان آرام نہ روٹی نہیں کھان۔ فرمایا جدوں حکومت دیاں گے مسلمانوں نوں، نماز ہوگی سارے ملک، زکوٰۃ کا سسٹم ہوگا، اگے پھر کھلا کر دونوں سے گل نہ رہی، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس سلطنت دے اندر اس ملک دی حدود دے اندر ہر چنگے کام دا حکم دے گی حکومت، کروا کے چھڈو گی، حکم کروانا پہلا دسیا حکومت ملو گی، واز کرنے ہوندے تے حکومت دی کہڑی گل سی، وہ مکے وچ لوگ واز کر رہے، فرمایا حکومت ملو گی، پھر ہن واز تے گل نہیں رہو گی، چنگے کام جڑے حکمن کروائے جان گے،
سچ بولنا پਊਗਾ, جھوٹی گواہی نہیں دین دینی, رشوت نہیں کھان دینی, کوئی ملاوٹ نہیں کر دینی, جو بھی برائیاں سمجھ آؤندیاں بند ہون گیاں, اچھائیاں ساریاں. تے اللہ نے پھر آکھیا وللہ عاقبۃ الامور, ایس آیت دا خاتمہ مکے جدوں اعلان کیا کہ حکومت دیاں گے اور کرن. ہن مکہ جنہاں نوں پتا اتھے سوچ سکدے کہ کدی بلال ہوری حکومت تے ہون, کوڑیاں تے لیٹن ڈے لوگ انہاں دے اتنے پتھر رکھ رہے. اس زمانے جدوں اعلان ہویا بھئی نہیں حکومت دیاں گے انہاں نوں اور یہ کام کریں, اس آخیا کوئی نہ آکھے بھی یہ گل کدوں ہونی پوری ہے, نہیں ہو سکتی کدی بھی. وللہ عاقبۃ الامور, فرمایا جڑا اعلان کر رہا نا سارے معاملات دی باغ ڈورو دے ہاتھ, خدا اس جہان دا نگران ہے, وہ کر کے چھڈو گا. اور چند مہینے بعد ہی لوگوں نے ویکھیا ایک مرکز مل گیا مدینہ تو رسول, اللہ دے رسول اتنے چلے گئے, صحابہ دار ہجرت بن گیا اسلام دا مرکز. اور پھر بعدوں تے گل نہ رہی, اسلام دے پیچھے طاقت کھڑی ہو گئی کہ ہوں جڑا نا مسئلے نہیں کروا کے چھڈے. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے اتوں تک فرمایا کہ نماز تے گزار رہی نا با جماعت نہیں پڑھتے, اندر ہی پڑھ کے پڑھ لیں گے. صحیح بخاری یہ سانوں آدھے حسبہ چھڈو, نگرانی من لیں گے, سارے ملک کی نگرانی کر رہا ہے اپنے اپنے مطلب, بلکہ ایسے لوگوں کی جسوسیاں کرتے ہیں جڑے بیچارے ملک کے خیر خواہ. پولیس انہوں نے مگر پائی ہے, دین باری نہیں کوئی نہیں حسبہ ہونا چاہیے, جی مرضی چنگا کم کرے سے اور چھڈو پھر سارا دھندا آپ لوگ جہاں مرضی چنگا کرو, اپنی باری کیوں پھر قانون بنا. ایسا ہی بخاری سن لو, اللہ دے رسول نے کی چاہیا کنہاں دے گھر سارن دا آکھیا, یہ قرآن دی حدود سی, کتنے سی سزا بھیجو. اللہ دے نبی علیہ السلام یہ نماز سی ملو گا, یہ باب ہے کتاب الخصومات 74واں صفحہ دا, اور فتح الباری دی 5 جلد, باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ. جدوں پتہ چلتا ہے اس تو تفہیم القرآن وغیرہ کی جڑی گل ہے نا گھر چ نہیں بڑھنا چاہیے, اور رد کرو کہ پولیس نے اندر کسے بس پتا اتنے بم تیار کرنا ہے, حرام دادے شراب دا اڈا لایا, اس وقت کنجر خانہ ہوتا کی 4 دیواری کا تفر ہے, بالکل غلط. کوئی تفر نہیں, انہوں حرامیاں نے کام کر کے اپنی عزت کی بات کی, انہوں کی کوئی عزت نہیں, انہوں نے اندر جا کے ڈانگ پھیر. تو فرمایا باب ہے کہ جڑے لوگ گناہ گار ہیں بدماش ہیں, جدوں انہوں کا پتہ چلتا ہے گھروں چو کر لو اور گھر ساڑنے پین ساڑ. اللہ دے رسول علیہ السلام کہتے جی امام بخاری نے کڈیا لقد حممت نام رب الصلاۃ فتقام. اسلامی حکومت بے وقوفاں دی حکومت نہ سمجھو, نہ یہو جہا تصور دیو کہ مسلمانوں دی حکومت ہوئی جائے ہونا بھی صرف نماز روزہ کر رہے ہیں, باقی جو مرضی کرتے پھر, اور ساری دنیا رہو گی نا کہ یار مسلمان دی حکومت, سارے مجسٹریٹ پھر چھاپے مار دے, یہ تو کچھ بھی نہ ہوا, یہ حرامی کم ہے بدنام کر دے. اسلام یہو جہا نہیں ملوگوں کا مذہب. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ میں نماز کا حکم دیا, دیو اذان سے کام تک فتقام, بندے دے ذمہ لا دیا کہ نماز پڑھا. ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاۃ, پھر نال لے کے بندیاں چلا جا انہوں دے گھراں جڑے جماعت نال نماز نہیں پڑھتے. ہاں اور دوجی جگہ وضاحت فرمایا جے بچے اور عورتاں نہ ہوندے, صرف این روکتا کہ بچے اور عورتاں بھی کراں جس پاروں ساڑنا نہیں ٹھیک, ورنہ فحرق علیہم, میں انہوں دے گھر ساڑ دینے. اے سزا کہڑی قرآن حدیث کہڑا حدود ہے لکھا, ہاں آندے 2-4 سزاواں کہڑی ایت لکھی سزا گھر ساڑ دیو انہاں. مگر اللہ دے رسول نے اس پاروں دس لی کہ اسلام حکومت نو اسی اختیار دینا, کوئی وہ ہاتھ نہیں بدے, صرف ہوے حلال دی تے نیک مقصد. ظلم نہیں اگر کر دی تو کسی نے کوڑا بھی مار دی ظلم ہے. اگر ٹھیک کما لی کہ بدماشی ختم کرنی ہے, گھر چ وڑ جاندے انہاں دے گھر لو سٹ دے. وقد اخرج عمر اختابی بکرہینا نہج, امام نے اتنے اینا ہی لکھا تھلے پھر پوری سند نہ دسیا کہ سعید ابن مسیب فرماؤں دے جدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ فوت ہوئے کفر دے رواج کئی اجے نہیں سی ختم ہوئے, عورتوں دے بعد بھی نہیں نہ ہوندیاں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تے اور ساری عورتیں نوحہ قائم کر دیا, سیاپا شروع ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے گھر, نوحہ ماتم. خبر کا عمر حضرت عمر رضی اللہ اطلاع پہنچی بے رسول دا شہر, اور حضور نے آخیا نہیں پٹنا رونا جائز تے ابو بکر دے گھر چھوڑا. فنہا انہا فابین, آخیا روکو انہوں نہیں ہٹیاں. فقال علیہ ہشام بن ولید اخرج الی بیت ابی قحافہ, آپ نے ہشام بن ولید نے حکم دیا کہ جا درہ پھڑ اور چلا جاؤ دے مکان پہ. پارا بدرہ ضربات, کلی کلی نو پھڑ پھڑ کے کڈیا تے کوڑے بج دے رہے. فتفرق النواح حین اسمینا بذلک, جدوں اب سٹاں پئیاں ساریاں تھاں تھاں پج گئیں. اے امام نے باپ بدا کیا اسلامی حکومت ہے, اتنے میرے آوازاں تے گل ہی رہنی. ٹی وی آندا نے سلام پھر والا آواز کرو حرام دادے دین اسلام مذاق بنانا چاہتے. جدوں نہیں باز آن گے واضو نصیحت نہ کوڑے, انہوں نے گھر تک بھی جڑا جلاؤنے جانے اور کوئی برائی.
مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سورہ مائدہ لکھا ویکھیا مفسرین نے لکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خبر ملی کہ بنو ثقیف قبیلہ جڑا طائف انہوں کا ایک شخص ویشن وہ شراب کی دکان بنائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دکان وا کے لا دو. یہ بھی نہیں آخیا ان کرنے اس فرمایا ساڑ جو دکان. مسلمان حکومت اور شراب کی دکان چل رہی اور ایک پورا بستی لکھیا کہ اتنے پتہ لگا خفیہ پٹھیاں بنائیاں شراب کر دے فرمایا پورے پنڈ وا کے لا دو. اسلام اونج پیش کرو جی رب رسول نے دسیا. یہ منتیں نہیں نڑیاں وہ وقت وکھرا کہ اقتدار نہیں ٹھیک ہے وعدہ نہیں اللہ جی نے مکنا پھر جب حکومت دے دیں گے کسی ملک سے پھر وہ تماشا ویکھتے رہن کہ جو مرضی ہوں رہے. پھر اللہ دے رسول کی بات ہے کہ تسی بیڑی سوراخ ہون دیا تو تماشا ویندے اس کلے ڈبنا سارے ڈب جاؤ گے تھوڑے تیاں پر دب جان گے پھر تمہیں سراہ نہ سجو گا. ہنے وقت سنبھال لو تھوڑا جا سوراخ ہوا کر بات کر. اے فقہ حنفی کی کتاب ایڈی وڈی کہ یہ لکھے جان تو بعد میں سمجھنا پچھلیاں منسوخ ہے یہ اشامیاں دی. کوئی عالم جڑا ہے تو بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے دے علامہ محمد امین شامی دمشق کے مفتی یاد اس نے نچوڑ کر دیتا تھا. 198 صفحہ اتنے حاشیہ در المختار ہے تھلے ان تیسری جلد فرماؤں دیا گل سنو بھائی کون بنفی البر جے جیل سے بھیجیاں یا شہر چو باہر دفاع کیتیاں جرم ختم ہوں یہ بھی حکومت کا اختیار کرے. اس ڈاکو نے تو کرتا تو بالہجوم علی بیت المفسدین جے ویکھیا کہ اس گھر دے اندر بڑے حرامی کٹھے ہوندے بڑے بدماش اور خرابی یہ کردے اس گھر چ گھس ہجوم کندھا ٹپور چلی جائے پولیس دے کوئی چار دیواری نہیں کوئی بالاخراج من الدار و بحد میں کڈو باہر ان کوڑے مار کے اور مکان میں انہوں نے گراؤنے پینٹ بلڈوز کر وہ محلہ ہی گرا دو جتنے بدماش کٹھے ہوئے وہ کسرے دنان الخمر وم اللہ ہوا. اور اگر انہوں نے شراب دیاں بنائیاں مٹکے توڑ شراب دے مٹکے توڑو ولم یون کلے ہرا کو بہت آندے ساڈے حنفی مذہب سے نہیں آیا کراں دا جلاؤنا مگر وہ شامی پھر لکھ دے کہ ساڈے علماء چوں نہیں آیا مگر اتنے سفار تو گزر چکا حوالہ کہ ساڈے عالماں نے بھی آخیا کہ حضرت عمر جلایا اس تو جلاؤنا بھی ٹھیک گھر جلاؤنے پینے ہو جے حرامیاں دے نہیں بعد آؤندے بدماشیاں تو جلا دے. وَيُقِيمُ كُلُّ مُسْلِمٍ حَارًا مُبَاشَرَةَ الْمَعْصِيَةِ جدوں گناہ ہو رہا اس وقت ہر مسلمان ایک کام کر سکتا اسے پولیس کی لوڑ نہیں جناب مجسٹریٹ دی ثابت کر دے کہ میرے سامنے حرام درجی کر رہا میں تدتا ہوں لائی بالکل ٹھیک ہے. گناہ ہوندیاں ہر مسلمان جڑا وہ اللہ دا نگران ہے ختم کر سکے. اگر گناہ ہو چکا بعد دی گل ہے پھر ٹھیک ہے پولیس نو یا عدالتوں نو دسے. جرم ہوندیاں ہر مسلمان جڑا انہوں حق ہے میں خدا دا سپاہی یہ سپاہی ہے تو میں نہیں خدا دا سپاہی. اور یہ ایک واقعہ تواڈے سامنے عرض کراں یہ پورا 198 صفحہ پڑھن دے قابل کیویں امام نے لکھا کہ آ حال ہے اسلامی حکومت دا وہ کھلا موقع نہیں بدماشاں نوں دے سکتی. کوئی اتنے اجازت نہیں کہ لوگ لچ چلتے رہن تے اسی تماشے ویندے رہیے. شیخ علی زادہ بہت بڑے عالم کتاب لکھی شرح صراط الاسلام بخارا کدی مسلمانوں کے علاقے سی گواہ بیٹھے تو بخارا دے اندر ایک عالم سی بزرگ سی ابو غیاث زاہد رحمۃ اللہ قبرستان چ رہندی. ایک دن نکلے شہر آئے دیکھیا پہ لوگوں دے کول ساز ہے گوئیے ہے بہت سارا ٹولا تریا آتا ٹڈ سارنگیاں انہوں دے کول ہے جویں فنکار بنے قبضہ ہی انہوں دا ہو گیا وہ فنکار ہے قوم دا بہترین عنصر وہ ہونا ہے. کنجریاں جڑیاں سی جنہوں نے بدماش مراسی اور مراسنا وہ فنکار ہو گیا ایکٹر ہو گیا ایکٹر وہ برائی نیکی بن گئی نیکی برائی بن گئی. شیخ جیسے ابو غیاث زاہد رحمۃ اللہ علیہ آئے دیکھا ساز کوڑ ہے بہت سارے استاد دے پوچھا کتوں آئے انہوں نے آخیا امیر جڑا بخارے دا نصر ابن احمد وہ کول اتنے اج ضیافت سی اتنے رونق میلا ہوا. شیخ نے آسمان ویکھیا کہ اللہ کام بڑا اوکھا پی گیا اگر چپ رہنا آگ بد گئی بالکل تیرے سامنے منہ کرن جوگا نہیں تے میرے سامنے خلاف شرع ہویا تو میں چپ رہا اگر میں کرنا کی کہ کلا بندہ یہ انہیں مگر پھر خدا کو مدد مانگ کے نہ کہ مدد فرما پھڑی اپنی ڈانگ اور حملہ کر انہوں نے ساتھ پنے انہوں نے ڈانگ پھیری وہ نٹھے اور امیر کو چلے. کثرت جا کے مال جنہوں نے آخیا امیر ایڈا ابو غیاث ظاہر ٹکریا انہیں سانوں بھی کٹیا ساتھ ہی پن بلایا برا کے انگم واللہ کل حسبہ اے حسبہ ہی کہ تینوں یہ کنہیں نگرانی سپرد کی ہے کہ تم یہ پتہ کردہ پھر کی ہوں. شیخ اللہ دا ولی سے انہیں آخیا من واللہ کلے مارا جنہیں بخارے دی حکومت تینوں دیتی نا اس میں دیتا ہے حسبہ اس خدا نے میرے دل میں لگایا وہ آدھا مینوں تے خلیفے نے دیتی ہے وہ آدھا مینوں رب الخلیفہ نے دیتا
تینوں خلیفے دتا نا وہ مینوں خلیفے دا رب جڑا انہیں دتا جڑا کائنات دا مالک ہے میں وہ دین دا عالم ہے میرے ذمہ لایا کہ برائی نو ختم کر پہلے کچھ نہ رہا جو نصراں دا میں تینوں موت سے مقرر کر میں ہن حکومت دی طرفوں تیرے ذمہ لا دینا بے توں یہ کام کریا کر احتساب حسبہ انہیں کہا میں تو اپنے آپ معذور کر تو مینوں یہ دتی کرسی میں چھڑ دی میں استعفیٰ دے وہ کہا یار تو شیخ عجیب ہے بے جے تینوں نہیں حکومت دے وہ دینی تو ڈانگ پھیردا لوگ تے جے دینا میں نہیں لینی انہیں آخیا تو دے گا بعد معذول کر سکتا تو پھر مینوں ہٹا سکتا مینوں جدو اس خدا نے کر دیتا میں عالم ہے شرع دا شریعت نے مینوں کہہ دیتا برائی ڈک میں اپنا وہ جڑا نا پروانہ وہی کول رکھنا تیری میں نہیں لینی چٹھی نہ مینوں اس عہدے دی لوڑ اخیر ہار من کے اللہ یہو جہاں دی اسی نسل ہاں کداں اسی ممبراں تے بہ کے بھلا دیے بے نہ کمبختاں دے کیا یہو جہاں نیک لوگاں دی میراث گم کر دیے جڑے سانوں کہہ گیا بھی جے بیٹھا آندے نا اتنے کہ انہیں نہیں تو کم از کم لاج تے رکھو کہ تسی کنا نیکاں دی اولاد دے کہنے لگا ابو غیاث گل سن کوئی حاجت ہی نہ کوئی کم دس میں تیرا پورا کر شیخ نے آخیا گل ہے بے اگر تو کر سکنا تو میری جوانی لوٹا دے میں بڑھا ہو چکا میں نے جوانی واپس دے دی کیا گیا میرے واسطے انہیں آخیا اگر پھر تو یہ کر سکنا کہ مالک جڑا نا جہنم دا دروگا انہوں لکھ دے کہ جدوں حساب دا وقت آوے مینوں دوزخ داخل نہ کرے انہیں آخیا بھی میرے پاس کیا کہا پھر رضوان نو لکھ جنت دے مالک نو کہ جدوں جنت لوگ جان مینوں کچا درجہ دے انہیں آخیا رضوان ہی میرے پاس آئے تھے انہیں آخیا پھر تیرے کو کی منگنا میں ساری حاجتاں اس خدا دے سپرد کر دیاں جڑیاں جڑا کر سکتا میں خدا دے چھڑ دیتا سارا کم تینوں میں کیا کر یہ وہ نیک لوگ سی جنہوں نے آخیا کہڑا اختیار سی تہاڈے کو پوچھنا تے پھر کرنا سانوں اللہ نے اور رسول نے کہتا کہ نگرانی کرو حسبہ ہونا چاہیے کوئی برا کام نہ ہو جج رشوت کھا لیا اتوں پھڑ لو اتنے بیٹھے نوں پھڑ لو کہ بیٹھا کرسی عدالت تے تو رشوت لے رہا اے گواہی جھوٹھی گواہی دے رہا کیوں نہیں حضرت عمر وانگوں یہ منہ کڑا کیتا کھوتے تے چڑھا کے محلے پھیریا جاتا بیس آدمی نے جھوٹا بیان دیتا اسلام نوں تسی یہ کھیل بنانا چاہتے تو میرے بھائیو عزیزو حسبہ کچھ انہوں دی نالائکی جڑے دس نہ سکے بھی حسبہ کی ہے لوگوں نے سمجھا ہی نہ سارے آکھا یار پتہ نہیں وہ مولوی کیا وہ حسبہ کی ہے نگرانی ہر محکمہ کر رہا ہے ہر حکومت کر رہی ہے کافر مومن کر رہا ہے نگرانی نہیں کرنی ملک چل دے اور اس نگرانی کے اندر بالکل اللہ کا دین آتا جتوں تک جانا پڑے صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ظلم نہیں کرنا برائی مٹاؤنی جو کرنا پڑے کرے کئی بولے جسٹس کہ شیعہ مسئلہ خلاف تمہیں کہڑے شیعہ مسلک پڑھا کدن تسی پڑھن گئے سی تسی تو انگریزی دے 4 عرب پڑھے تو تمہیں حکومت کی مہربانی نال کرسیاں ملیاں اور کہڑی شیعہ فقہ تسی پڑھی تمہیں پتہ ہوندا شیعہ فقہ صرف دنیا تے ایسی ہے جڑی آندی ہر کبیرہ گناہ تیسری واری جو عدالت آوے وہ سزا موت ساڈے نہیں اسی جانے کنی واری آوے کوڑے ماری دو یہاں کری جاؤ انہاں کہنا بھائی 2 واری کوڑے آ تیسری واری کسے کبیرہ گناہ جی یہ بھی نہیں بے فلانا ہوئے فلانا کبیرے جڑے اللہ نے حرام کم کرتے انہیں پھڑیا گیا نہیں بات ہے سن جسٹراں تک پہنچاؤ شارب الخمر یقتل فی الثالث یہ باب ہے اور اسے سے لکھا گیا جلد میرات الرکوع دی 23 امام نے پوچھا کہ امام صاحب ایک آدمی جڑا انہیں شراب پیتی آیا فرمایا سن لو اللہ دا رسول جڑا سے طریقہ کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یا بشارب الخمر ضرب شرابی لیاندا جاندا سی حضور کوڑے مار سمین ہوتے یا بیسانیاں تن ضرب پھر ہوندا کوڑے مار دے سمین ہوتے یا بیسارسا ضرب ہونا تیسری باری آتا فرمایا تاؤ لا دے ہوں نہیں یہ زندہ رہتا حق کنی باری یہ کوڑے مار اور اسی طرح باقاعدہ لکھیا کہ صرف ایک گل کا حکم نہیں کوئی کبیرہ گناہ کل تو آکل و ربا بعض البینہ سود چل رہا ملک دن یہ آدھے صرف واز کرو امام نے پوچھا بھی بصیر آدھا امام صاحب ایک آدمی ثابت ہو گیا گواہی مل گئی کہ سود خوری تو بعد نہیں ہوتا کالا ید پہلا انہوں سزا دیتی ہے کچھ ادب سکھایا فین آد ادب پھر آوے سزا دیتی ہے فین آدھا قتل تیسری باری پھڑیا گیا کہ نہیں سود خوری تو بعد قتل اور اسی طرح ہر کبیرے دے بارے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کسے قسم دا بھی ہے وہ اگر 3 باری 2 باری صرف موقع تیسری باری اصحاب الکبار قتل یہ فقہ شیعہ نو تسی بدنام کر دی تسی لچ تلنے تو اپنے لچ تلتے رہو کیوں آدھے جی فلاں فرقہ آتا کوئی فرقہ نہیں آتا مسلمانوں کا ہر فرقہ آتا برائی مٹا دے برائی مسلمان حکومت کا اسلامی ملک
اسلائی صاحب نے بھی اس 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੀ ਤਫਸੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਸੂਸੀ ਕੀ ਐਸੀ ਮਨਘੜਤ 'ਚ ਰਵਾਇਤ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਮੁਹਤਸਬਰਾ ਦਰੂਨੇ ਖਾਨਾ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਈ ਘਰ ਬੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨਾ ਖੋਣੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ। اس سے اسلائی صاحب نے اللہ رحمت فرمائے بہت لکھا ہے، سارا نہیں میں پڑھنا، جب تو صرف تھوڑا جا پڑھ لینا۔ ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے، وہ آدھے مسلمان حکومت جی لوگوں نے جسوسی کر دی نا، CID لاؤں وہ یہ دنیاوی حکومتوں کو نہیں کہ پرے مانسا تنگ کرو دے انہوں دے نہیں، وہ صحیح کام نہیں کرتے۔ وہ نتیجہ کی ہوں رہا وہ تجسس جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ ایک تو عام آدمی بھی جاسوسی کر سکتا کہ میں پتہ کراؤ یار اس مسلمان بھرا کا کی حال ہے، یہ جی بیمار تو نہیں، یہ غریب تو نہیں، یہ تجسس جائز ہے، یہ تجسس کا برا ہے، اس کی مدد نہیں کرنی۔ یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، تو یہ تجسس نہ یہاں زیر بحث ہے قرآن پر، نہ یہ ممنوع ہے، بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لیے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے۔ اور حکومت کے لیے تو یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ رعایا کے اچھے برے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکے۔ دیکھ جی رہا کہ ملک کوئی فتنہ تو نہیں پیدا، ایمانداری یہ ساری فصل ہی جڑی ہے سورہ احزاب بھی پڑھنے والی ہے جتے ہی لکھے کہ جڑے یہو جہاں گلاں کرتے نہیں حکومت ویسے تماشا ویکھے نادان ہے، یہو جہا دین اگر ہے تو کوئی گل ہی نہ اس طرح ہو سکتی ہے۔ حکومت نے جو کوئی انتظام کرنا اس لیے ضروری ہے کرانا بھی پتہ کرنا ہوتا سارے انتظام کرنے۔ اے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا حسبہ 60 صفحے ہے، یہ حسبہ بلالوں چاہیے جو دین دا کام کرنا یہ ترجمہ کروں، قاعدۃ الحسبہ شیخ الاسلام دا فتاویٰ سعودی حکومت نے 37 جلداں چھپایا، یعنی ساری زندگی جو لکھا سی سب مسائل کٹھے کر۔ تو قاعدۃ الحسبہ کہ حسبہ کی ہے نگرانی کتنا اور دل کی اختیار ہے، 60 صفحے انہاں لوگوں کی اکھاں کھولن بھی کسی نے بہت نہیں کڈی نہ کوئی گل ہے، وہی نگرانی جڑی ساری دنیا کر اسلام بھی کراؤں۔ اور یہ سب تو بڑی گل جی میں حوالہ دے رہا ہے بے حدیث کی کتاباں سے حدیث آ گئی کہ سوائے اللہ دیا حداں جڑیاں نا حداں جڑیاں اللہ نے آپ سزاواں مقرر کیتیاں دوسرے کسے معاملے 10 کوڑیاں تو ود نہ مارے، اس حدیث نے بالکل اسلام کا رستہ ہی بند کر۔ امام محمد اور امام شوکانی اور امام عبد الرحمن البنار سارے جڑے سی صاحب سبل ہاں 10 کوڑیاں تو زیادہ تعدیر نہیں ماری سی، وہ 10 کوڑے کی ہے کون باز آدھی کوئی حرام داد جرم ایسے ہے جڑے انہاں وڈیاں کبیریاں تو وڈے ہیں، انہاں دی کوئی مقررہ نہیں، تسی آنے 10 کوڑیاں تو ود نہ مارو، کسے کو حل نہیں ہوا۔ ایڈیاں حدیث کے دفتر نیل لوتار سب ڈب گئے کہ 10 کوڑیاں تو ود نہیں تھی، وہ 10 کوڑے تو کچھ بھی نہیں، دلیر ہو جان گے حرامی۔ صرف اس مسئلے میں امام نے حل کیا گیا، انہیں کہا بالکل امام مالک سچا، جتوں تک بھی قاضی جانا چاہتا 1000 کوڑے تک جا سکتا، صرف یہ کہ جس معاملے نے کیا حدیث کا کی مطلب ایسا نقطہ ہے جڑا صرف امام ابن تیمیہ تو لبا، ورنہ ہار گیا اور میرے سامنے دفتر نہیں جی 10 کوڑے کے بعد حضور نے ڈکیا، 10 کوڑے جڑے انہیں جیب کٹ لی ہے وہ جرم حدود نہیں آؤں، انہیں ایک لڑکے نہ بد فعلی کر لی کوئی حدود نہیں آؤں، تھی 10 کوڑے تک رہنا۔ امام نے پھر ساری بحث کی کیوں کی آندا تو کی آندا، اخیر آ کیا اللہ دے رسول اور صحابہ نے کیا تو ساڈے یار حدیثاں نے کہتا اسی نہیں خلفائے راشدین من توبہ توبہ توبہ، وہ انہوں تو زیادہ حدیث ضرور کون آتا تہاڈی کیوں مت ماری ہے، کیوں نہیں ویندے کہ خلفائے راشدین نے کی 10 تو زیادہ کوڑے مارے کہ نہیں۔ ور منقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین یوافق القول الاول فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بجلد الذی حلت امرأته الجاریۃ مئة، فرمایا ایک عورت تھی وہ دی لونڈی سی، انہیں اپنے خاوند کو اجازت دیتی میری لونڈی چرلی حلال ہے تو اتنا مباشرت کر، حالانکہ حق کوئی نہیں یا اس کو خریدا یا نکاح کر، بیوی نے کہتا میری لونڈی ملکیت میں چرلی حلال کر، اللہ کے رسول نے 100 کوڑے کی سزا دی، حالانکہ ظاہری زنا نہیں سی، بیوی نے انہوں اجازت دی۔ جرد ابو بکر عمر رجلا وجد مع امرأته فی امرأة فی فراش میں، اب عمر نے اور ابو بکر نے کوئی بد فعلی نہیں کی، صرف ایک مرد جڑا دوسری عورت نے ایک بسترے چ پایا، کھ نہیں اور کیتا، ایک رضائی چ دوویں پھڑے گئے،
دوواں نوں 100 کوڑا۔ ہن زنا تو نہیں سی، زنا دی حد ہے قرآن، کیوں ابو بکر عمر نے 10 تو ود سزا دیتی۔ اے امام سنی جناب عمر بن الخطاب ضرب الذی زبر علیہ خاتم فاخذ من بیت المال 100۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے ایک آدمی نے ڈالی مور آپ دی بڑھا لی اور جا کے بیت المال والے کو کھا کے پیسے کٹا لے۔ حضرت عمر نے پڑھیا کیڑی حد سی ہونے کہ 10 کوڑیاں تو حد نہ مارو۔ حضرت عمر نے 100 کوڑا ماریا۔ ثم ضرب فی الیوم الثانی والثالث 100۔ دوجے دن بھی 100 ماریا، تیجے دن بھی 100 ماریا۔ ولیس ھذا موضع بس فرماؤں امام یہ موقع تفصیل کا نہیں، خلاصہ تم دس کہ 10 کوڑے کوئی شے نہیں، نہ انہیں نہ جرم رک دے، بننے مارنے پین مارنے پینے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، انہوں نے کہا کئی ایسے گناہ بھی ہیں جنہاں دا دین کوئی ذکر نہیں، مگر وہ ایسے بڑے بڑے گناہ برائیاں روکنی۔ خلیف حاکم وقت قتل دا حق، قتل بسیاست، ملک دا انتظام رکھنی، قتل ایڈی وڈی سو دی مثالاں امام نے دیتی۔ تو فرمایا گل کی ہے پھر حضور دیو؟ فرمایا وہ مسئلہ صرف یہ سی بھئی جس بارے اللہ نے حد مقرر کی یا رسول نے، اسی جرم دی کوئی تھلے شاخ کہ زنا دی سزا مقرر کی 100 کوڑا یا سنگسار، انہیں صرف بوسا لیا، اسے بے حیائی دا یہ تھلے شاخ، یہ 10 کوڑیاں تو ود نہیں مار سکتے۔ یہ وہی گل ہے کہ جس بارے کوئی حد مقرر ہے اسے جرم دی تھلے کوئی ذیلی شاخ ہے چوٹی، اتنے جرم ہی ایک نواں اتنے۔ ہوں میں تھوڑے سامنے نمونہ پڑھتا، ورنہ یہ بھی فصل اس قابل ہے کہ ابن تیمیہ دی پوری چھاپی ہے کہ لوگوں میں حدیثاں ہور لے کے نا خراب نہ کرو دین، کدھر خلفائے راشدین میں جھوٹا کہیں گے کدے کوئی دین بالکل عدل اور حکمت ہوتے، انصاف قائم کرنا بدنا ہوئے، یہ اندر کوئی چجک نہیں، نہ کوئی شک ہے، جس طرح عدل قائم ہوتا کر۔ اے امام دیکھ دے صاحب عبدالرحمن کہ ایک عالم گیا، تھانے دار بیٹھا، چور ایک پھڑیا سے، انہیں آخیا امام صاحب اے چور ہے دسو، انہیں آخیا بس یہ پوچھو نہیں منتا تو قسم لے لو۔ انہیں آخیا چور قسم جڑے یہاں قسم کوئی وڈی گل ہے، ایک قسم یہاں کوئی وڈی گل جنہیں چوری کی تھی شریعت لئی پھر دے ادا انصاف ہوگا؟ انہیں آخیا تیرے کو کیا؟ انہیں آخیا پاؤ لما۔ پولیس نے پایا 5-7 وجیاں، انہیں تھان بھی دستا جتنے چوری پئی سی، سارا من بھی گیا۔ انہیں آخیا ادا عدل قائم ہوں ہے؟ امام واقعی رویا۔ انہیں آخیا ٹھیک عدل انصاف ہے، اسی کتاباں پڑھ کے بیٹھے ہیں، کتاباں نہ ملک چل دے، صرف ظلم نہ ہو، یہ مارنا تو صحیح بندے نو مارو، یہ نہیں پیسے کھا رہے تو بے گناہ فساد سے، یہ ظلم ہے۔ باقی عدل قائم کر لی کہ انصاف ہوئے دنیا کوئی کسی نہ ظلم نہ کر سکے۔ اے گلاں تے ایسیاں تے سال چل دیاں اور یہ واضح میں کرتا اسلامی، مگر میں خلاصہ تھوڑے سامنے بیان کرتا، یہاں اگے اگر انشاءاللہ کوئی پھرو کئی مضمون بننے، کیونکہ ہن ہور چیزاں بہت ہوندیاں جڑیاں، اس تو میں ختم کرنا۔